کہ بھائی کسی کے گھر جائیں, کسی کے آفس جائیں, کسی سے ملنے کے لیے جائیں, اگر وہ آپ کو کہے کہ تشریف لائیں بیٹھیں تو بیٹھ جائیں, اگر وہ آپ کو کہے میرے پاس وقت نہیں ہے تو ناراض ہوئے بغیر وہاں سے واپس چلے جائیں. ناراض ہوئے بغیر واپس تو ویسے ہی جانا ہے. جب کوئی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے میں نہیں مل رہا, گن پوائنٹ پہ تو نہیں مل سکتے آپ اس سے. اصل چیز یہ کہ آپ کے دل میں کوئی قدورت نہیں آنی چاہیے کہ مجھ سے کیوں نہیں مل رہا. بھائی آپ کو کیا پتا اس کے کیا مسائل ہیں, وہ کس حالت میں ہے, کس کنڈیشن میں ہے, کس پوزیشن میں ہے, کہاں پہ وہ مصروف ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس فزیکلی جائیں, وہ بات نہ کریں یا وقت زیادہ نہ دیں تو وہاں سے چلے جائیں. دوسری بات یہ, کسی کو کال کر رہے ہیں اور وہ کال نہیں اٹھا رہا تو 1-2 دفعہ کال کرنے کے بعد, 3 دفعہ کال کرنے کے بعد دوبارہ کال مت کریں. بھائی اگر وہ بات کرنا چاہے گا تو کر لے گا. اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں آپ کو کال کر رہا تھا, آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھائی میں اس چیز کا پابند ہوں کہ آپ جب بھی مجھے فون کریں گے میں کال اٹھاؤں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, یا میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی کال آئے گی میں اٹھاؤں گا, یا آپ نے میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو کال کی آپ نے کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی میری مرضی, آپ مجھے کال کر رہے ہیں, میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں اٹھا رہا, تو شریعت مجھے پابند کرتی ہے کہ آپ ضرور اٹھائیں. شریعت تو مجھے پابند نہیں کرتی. بندہ واش روم میں, دوسرا بندہ کال پہ کال کیے جا رہا ہے اور بعد میں آپ سے شکوہ کر رہا ہے کہ میں کال کر رہا تھا, آپ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ بھائی میں واش روم میں تھا. اب یہ ساری جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ میں واش روم میں تھا, میں یہ کر رہا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا, میں گھر والی کے ساتھ تھا, میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. اگر اس نے آپ کی کال نہیں اٹھائی, آپ کو کوئی میسج دینا, آپ واٹس ایپ کر دیں, میسج کر دیں, جب اس کو موقع ملے گا اس کو جواب دینا ہوگا تو جواب دے دے گا. بعض لوگوں نے واٹس ایپ کا جو وہ ورژن ہے نا, بیٹا ورژن, وہ انسٹال کیا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو میسج کیا, بعد میں آپ کو لگا کہ یار یہ میسج ڈیلیٹ کر دینا چاہیے, آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. اس میں یہ آپشن ہے کہ وہ ڈیلیٹڈ میسیجز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اب بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس نے کیا ڈیلیٹ کیا ہے میں یہ پڑھوں. بھائی یہ پڑھنے سے آپ کا کوئی دنیا میں مرتبہ بلند ہو جائے گا, آخرت میں مرتبہ بلند ہو جائے گا, کوئی جنت کا مرتبہ آپ کو مل جائے گا, کوئی آپ کو پیسے مل جائیں گے, کوئی عزت مل جائے گی, کوئی شہرت مل جائے گی, کوئی دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے گا, کچھ بھی نہیں. بلا وجہ کی ایک ہوس, بلا وجہ کی ایک خواہ مخواہ کا تجسس کہ اس نے کیا میسج ڈیلیٹ کیا. بھائی دنیا میں واٹس ایپ پہ لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میسیجز ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, کیا ہمیں سب کا علم ہونا ضروری ہے؟ یا مجھے کسی نے کیا میسج کیا اس نے ڈیلیٹ کر دیا, جب اس نے ڈیلیٹ کیا اس کا مطلب وہ مجھے نہیں پڑھانا چاہتا, جب مجھے نہیں پڑھانا چاہتا اس کا مطلب اب یہ اس کی ایک پرائیویٹ چیز بن چکی ہے, اس کی پرائیویسی کا حصہ بن چکا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں مداخلت کرنے کی؟ یہ ٹینشنیں ہماری اپنی پالی ہوئی ہیں, یہ دین نے ہمیں نہیں دی. اگر ہم دین پہ عمل کریں یہ ٹینشنیں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ کسی کو کال کریں 1-2-3 دفعہ. مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے, ایک دفعہ مجھے کسی آدمی نے رات کو کوئی 2-3 بجے فون کرنا شروع کیا, پتہ نہیں کوئی 30-40-50 مرتبہ کال پہ کال کیے جا رہا ہے, کال پہ کال کیے جا رہا ہے, رات کو 2-3 بجے. بولا میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی. تو میں نے فون اٹھا لیے کہ سن لیتا ہوں, کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا, پوچھتا ہوں کیا مسئلہ کیا ہے. تو کہا فون اٹھایا تو وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ بیت الخلاء کی جو دعا ہے وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندے 3 بجے, رات کے 3 بج رہے ہیں اور تم 50 کالیں مجھے کر چکے ہو, میرے موبائل کی بیٹری تم نے ڈاؤن کر دی, یہ مسئلہ اتنا ایمرجنسی ہے کہ رات کو 3 بجے تم کسی سے پوچھو؟ اتنا ہی تمہیں مسئلہ سیکھنے کا شوق تھا تو دن میں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھ لیتے. تو یہ سینس ہمیں ہونی چاہیے کہ کب کس سے کیا بات کرنی ہے, کب کس کو کال کرنی ہے, کب کس کو کال نہیں کرنی. اور یہ تمیز بچوں کو سکھانی چاہیے, بڑوں کو بھی سیکھنی چاہیے. بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی, بچوں کو سکھا دیں, کم از کم اوروں کی زندگی مستقبل میں تو سکون میں آ جائے گی. آج کسی کی زندگی عذاب ہوئی ہے, کم از کم آنے والی نسل کی زندگی تو سکون میں آ جائے گی. یہ موبائل نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. موبائل آپ کے پاس ہر وقت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر آدمی کی کال سنیں, آپ ہر آدمی کے میسج کا جواب دیں, یہ آپ پہ شرعاً لازم نہیں ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے بات کرنی ہے, بات کریں. ایک تو یہ نا آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ کو فون کر رہا ہے کہ میرا قرض واپس کریں, اس کا آپ فون نہیں اٹھا رہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا.
قرض جب آپ نے لیا ہوا ہے تو فون اٹھائیں پھر اس سے بات کریں کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کا قرض آپ کو کل لوٹا دوں گا. یہ نہیں کہ کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ فون کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی میں اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں. آپ پہ لازم ہے اس کی کال اٹھائیں, اس کی بات سنیں, آپ نے اس کا حق ہے اس کا آپ پر. ایک ہے آپ کو ویسے ہی ایک روٹین کی کال آ رہی ہے ان نون نمبر سے, آپ کو پتہ نہیں ہے, تو آپ اگر اس پوزیشن میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں فون اٹھا سکتا ہوں تو اٹھا لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یار اس وقت میں تھکا ہوا ہوں, میں بات نہیں کر سکوں گا یا صحیح طریقے سے بات نہیں سن سکوں گا, تو نہ اٹھائیں. آپ کو کسی نے میسج کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جواب دے سکتا ہوں تو دے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں جواب دوں تو نہ دیں جواب. تو دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے کہ دوسروں کی پرائیویسی میں بھی مداخلت نہ کریں, اپنے والدین کی پرائیویسی میں بھی مداخلت نہ کریں. ہر وہ ٹائم جو والدین نے اپنی پرائیویٹ زندگی کے لیے, اپنی نجی زندگی کے لیے خاص کیا ہوا ہے, بچوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں اگر ہم والدین کے پاس جائیں گے تو اجازت لے کر جائیں گے. تو جب بچوں کو یہ حکم ہے تو چوتھی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب اولاد کو, نابالغ بچوں کو اپنے والدین کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق نہیں ہے تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کا حق, ایک بھائی کو اپنی بہن کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کا حق. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے, عجیب عجیب مسئلے ہمارے یہاں پیش آتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو نا, بعض اوقات ہمارے یہاں کسی کو جوش چڑھتا ہے دینداری کا, اب وہ گھر گیا, اب بہن کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو, اب بہن نہیں پڑھ رہی نماز. اب خواتین کے مسائل ہوتے ہیں, خواتین بعض دنوں میں نماز نہیں پڑھتی, اب ناپاکی کے ایام میں وہ کیسے نماز پڑھے. اب اس کو جوش چڑھا ہوا ہے, اس نے چلہ لگایا ہوا ہے, یا اس نے جناب کوئی کسی مولوی صاحب مفتی صاحب کا بیان سنا ہوا ہے کہ نماز بہت اہم چیز ہے, نماز فرض ہے, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے, جہنم میں جلے گا. اب یہ جا کے فورس کر رہا ہے, اپنی امی کو فورس کر رہا ہے نماز پڑھو, اپنی بہن کو فورس کر رہا ہے نماز پڑھو. وہ کہہ رہی ہے میں نہیں پڑھ سکتی, میں پڑھ لوں گی, بعد میں پڑھ لوں گی. یہ اس کے سر پہ سوار ہوا ہوا ہے. کیا شریعت آپ کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ آپ گھر میں جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جائیں؟ آپ کا کام ہے ایک دفعہ کہہ دیں بہن کو, بہن نماز پڑھ لیں. والدہ کو آپ نماز کا کہنا چاہ رہے ہیں, والدہ کو کہہ دیں امی نماز پڑھ لیں, بس. اب پیچھے پڑ جانا یہ اس کی پرائیویسی میں مداخلت ہے. آپ اس کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ سے اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی بہن نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. آپ نے کہہ دیا, آپ بری ذمہ ہے. آپ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اس طرح اگر پوچھنا, ایک کا سوال دوسرے سے ہونا شروع ہو جائے, پھر تو کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ ساری نمازیں وہ تو پڑھ رہا ہوگا, اس کی بہن نہیں پڑھ رہی ہوگی, تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ہر آدمی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ہاں, ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی. یہ واقعات بھی کوٹ ہوئے ہیں ہمارے ہاں کہ بھائی میں اس کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھیں, یا نماز نہیں پڑھ رہی, اس کو قتل کر دیا. اب یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ مذہب ہے, یہ وحشیانہ پن ہے, جنگلی پن ہے. اور ٹائٹل کیا ہے مذہب کا, ٹائٹل کیا ہے دین کا. تو بھائی کو بھائی کی پرائیویسی میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اس کی جو پرائیویٹ زندگی ہے, اپنے رشتہ داروں کے پرائیویٹ معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کا چچا ہے, وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, وہ جس طریقے سے سمجھتا ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ چچا جان یہ کام اگر ایسے کرتے ہیں, بس چھوڑ دیں. پھر آپ کا کام نہیں ہے باقی اس کے کام کے اندر مداخلت کرنا. آپ کی پھوپھی ہے, آپ کی خالہ ہے, آپ کا بھتیجا ہے, آپ کا بھانجا ہے, آپ کا بھائی ہے, ایک دفعہ آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی نصیحت کی بات ہے کرنی ہے, اب آپ نے اپنے سر پہ یہ ٹینشن لی ہوئی ہے کہ یہ بات میں اس کو کہہ رہا ہوں, یہ مان کیوں نہیں رہا. تو بھائی کیا قرآن میں آتا ہے لست علیہم بمسیطر, اللہ نے حضور کو کہا فذکر انما انت مذکر, اے پیغمبر آپ نصیحت کیجئے, آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. کیا اللہ کے رسول نے جتنے لوگوں کو دعوت دی سب اسلام لے آئے تھے؟ اللہ کے رسول نے جتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی سب مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے مسلمان.
قرآن میں انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جو رشتہ داری خراب ہوتی ہے بھائی بھائی کے ساتھ، یا دوسرے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے دین کی روح سے کہ ہمیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔